صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور دراز سے حج کی سعادت پانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت ہے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا کجاوا نہیں تھا۔ اونٹ پر کجاوا ہوتا ہے نا، جس پر بیٹھتے، کجاوا نہیں تھا، اور وہ گویا کہ ایک پرانا سا تھا، اور جو چادر مبارک اس پر ڈالی ہوئی تھی اس کی قیمت صرف 4 درہم کی تھی۔ اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہ اس حج کو حج مبرور بنا جس میں کوئی ریاکاری اور شہرت کی خواہش نہ ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ امتی اپنے بچے کے ساتھ بالکل نزدیک آ کر اپنی معروضات پیش کرنے لگا، کچھ عرض کرنے لگا، تو عدی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خوش طبعی کے بعض واقعہ جیسے ملتے ہیں وہ فرمایا کرتے، ان کے ساتھ میل جول کرتے، ان سے بلا تکلف ان کی طرف اپنے مدنی پھول بڑھا دیا کرتے، گفتگو فرما لیتے، ان کے بچوں سے بھی کبھی کھیلتے، ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ مدینہ منورہ کے دور دراز محلوں میں سے اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اگر کسی کا کوئی قصور ہو جاتا تو اسے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص کان میں بات کرنا چاہتا تو جب تک اس کی بات ختم نہ ہوتی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کان مبارک ہٹایا نہیں کرتے۔ جب کوئی آپ کا دست مبارک پکڑتا تو جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا میرے آقا چھڑایا نہیں کرتے تھے۔ اپنے ساتھ جو ہم مجلس ہوتے تھے بیٹھنے والوں سے اپنے گھٹنوں کو آگے نہ بڑھاتے۔ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرف ملاقات حاصل کرتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سلام کہنے میں پہل فرمایا کرتے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مصافحہ فرماتے، ملاقاتیوں کی عزت افزائی کیا کرتے، بسا اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے تھے، اور اس کے اوپر بیٹھنے پر اصرار بھی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی تکیہ ہوتا تو مہمان کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو کنیت عطا فرما کر ان کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی کلام کرتا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو قطع کلام نہیں فرماتے تھے، اس کی بات پوری ہونے دیتے تھے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اگر نماز میں مصروف ہوتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کوئی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے، اور اس سے عذرائے لطف بڑے وہ ایک بہترین انداز میں نہیں ہوتا، کیسے تشریف لایا وہ نہیں ہوتا، کیسے تشریف لایا، اور اس انداز سے وہ کیا انداز ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یعنی کہ آنے والے کو بالکل وہ فرحت و مسرت محسوس ہو جائے نا۔ میری آمد کا کیسا مطلب کہ یہ ایک انداز اختیار کیا گیا، یعنی یوں سمجھے کہ پوچھ لے کسی کو تو تھکن ہی اتر جائے نا، ایسا انداز مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ اور جب اس کی حاجت پوری فرما دیتے تو پھر نماز میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم مصروفیت کا رونا روتے رہتے ہیں، یہ مصروفیت وہ مصروفیت یہ مصروفیت، جبکہ ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کافی لوگوں کے حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو ان کے رابطوں کی حاجت ہوتی ہے، ملاقات کی حاجت ہوتی ہے، ان کے ماتحت کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب خود ہی شخصیت بن جائیں گے تو ماتحت کا بنے گا کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے، اور اپنی عادتوں میں سچی تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔